السلام علیکم، کاشان امجد اسپیک۔ آج ہم بات کریں گے دو مختلف ٹاپک کے اوپر، ایک ہے ملینیلز اور دوسرا ہے جین زی۔ اچھا، ملینیلز کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو 1981 سے لے کر 1996 تک جن کی پیدائش ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ملینیلز کہلاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے 1997 سے لے کر 2012 تک کے جو بچے ہیں وہ کہلاتے ہیں جین زی۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ملینیلز یہ وہ لوگ ہیں جو بہت خوش نصیب ہیں میرے حساب سے، وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک اتنا اچھا وقت دیکھا ہے جو آج کل کے جو ایک ٹریفک ہے، آج کل کا جو ہجوم ہے، آج کل کے جو نفرتیں ہیں، ان سے بہت دور تھے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ایک سکون کی دنیا تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خط و خطابت میں بھی کام کیا، یہ وہ لوگ ہیں جو آج واٹس ایپ بھی یوز کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جس نے ترقی کو سمجھے کہ اپنے سامنے بلڈ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے سامنے پوری دنیا کو ٹیکنالوجی میں آتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان کے پاس خط سے لے کر آج اسمارٹ سیل تک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب کچھ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ اور جین زی وہ ہیں، جین زی جب ان کی جب یہ گرو کیا انہوں نے، جب یہ جوان ہوئے تو ان کے ہاتھ میں اسمارٹ سیل تھا۔ پہلے سے ہی ٹیکنالوجی بہت عام ہو گئی ہے، خاص طور پر جو اے آئی آیا ہوا ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ، اس نے آ کے بہت لوگوں کے لیے آسانی کی ہے۔ اس کے برعکس اگر ملینیلز پہ جائیں، یہ وہ لوگ ہیں جو 29 سال سے لے کر 44 سال تک کے لوگ ہیں۔ انہوں نے اسٹرگل کی ہے، محنت کی ہے، اپنے لیے وسائل خود بنائے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو انہوں نے یہ دیکھیں کہ کاروبار کے لیے ان کے لیے اتنی آسانیاں نہیں تھی جتنی جین زی کے لیے ہے، اور پیسہ اس طرح نہیں تھا جس طرح آج جین زی کے لیے موجود ہے، پلیٹ فارم نہیں تھے جو آج جین زی کے لیے موجود ہے۔ آج کا آپ اگر دور دیکھیں تو میرے خیال سے آن لائن کا دور ہے، اور زیادہ تر اچھا اب یہ دیکھیں کہ آن لائن کے دور میں جین زی بھی شامل ہے اور ملینیلز بھی شامل ہیں، کیونکہ ملینیلز یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سمجھے کہ میں پھر وہی بات کروں گا کہ ایک پرانے دور سے لے کر آج اسمارٹ سیل جہاں پہ اے آئی بھی موجود ہے، جہاں پہ بہت سارے ڈرونز ہیں، بہت سارے کیمراز موجود ہیں، آن لائن پلیٹ فارم موجود ہیں، اور بہت تیز دنیا ہے، تو وہ بھی ملینیلز نے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ اچھا، جین زی کے اس کی بات کی جائے، جین زی پاسٹ کو نہیں سمجھتی، جین زی پرانے دور کو نہیں سمجھتی، جبکہ ملینیلز دونوں چیزوں کو سمجھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ تو یہ ملینیلز ایک ایسی دنیا ہے جو ایک برج ہے جین زی کے لیے، خاص طور پر جو ایک اس کو اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں کہ ملینیلز وہ لوگ ہیں جن سے آپ یہ سمجھیں کہ آج جین زی ان سے متاثر ہے۔ اگر سمجھنے والے لوگ ہیں تو ان ملینیلز کا ایکسپیرینس حاصل کر کے وہ اپنے آپ کو بہت اچھے سے گرو کر سکتے ہیں۔ ہم نارملی بات ضرور کر رہے ہیں جین زی جین زی جین زی، تو جین زی بالکل اپنے ملک میں بہت تیزی سے ترقی لا سکتی ہے اگر وہ آواز بلند کرے، اور زیادہ تر میرے خیال سے جین زی کو ہی ضرورت ہے اس ٹائم، کیونکہ وہ انرجیٹک ہیں، ینگ ہیں، ان کے پاس ٹائم موجود ہے، وہ اپنے بزنس کو فوکس کریں، پاکستان کے لیے اچھا کام کریں، پاکستان کے لیے کوئی ایسی اپورچونیٹیز بنائیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں بہت ساری، جیسے میں چائنا کی بات کروں گا کہ چائنا کے پاس علی بابا ہے، یو ایس اے، اور ورلڈ میں آپ دیکھیں تو آپ ان لوگوں کے پاس امیزون موجود ہے، اور انڈیا میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی میرے خیال سے جسٹ ڈائل ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ تو پاکستان کے پاس کیا ہے؟ پاکستان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ایک بڑا نام ہو اور اس پہ کام کیا جا سکے۔ تو میرے خیال سے جین زی کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ اچھا، جین زی کا تھوڑا سا مائنڈ سیٹ الگ ہے، وہ بہت جلدی ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں، بہت جلدی پیسہ کمانا چاہتے ہیں، جو کہ پاسبل بھی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن شارٹ کٹ کی صورت میں میرے خیال سے نہیں جانا چاہیے۔ اور جین زی کو میں نے زیادہ تر یہی دیکھا ہے کہ شارٹ کٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ راتوں رات امیر ہو جائیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کبھی بھی کوئی کاروبار، کوئی بزنس وہ ٹائم مانگتا ہے، کنسسٹنسی مانگتا ہے۔ جب تک آپ اس کو ٹائم نہیں دیں گے، جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں پراپر طریقے سے، تو وہ بزنس گرو نہیں کرتا۔ اگر کوئی کر بھی جائے تو بہت شارٹ ٹرم ہوتا ہے، اس کی پلاننگ نہیں ہوتی کہ وہ زیادہ بزنس لانگ ٹرم چلے گا یا نہیں چلے گا۔ اسی طرح اگر میں بات کروں دونوں میں ایک اخلاقیات کا تھوڑا سا سمجھنے فرق ہے کہ جو ملینیلز ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے پیسہ بھی ضروری ہے، ان کے لیے ٹیکنالوجی بھی ضروری ہے، لیکن وہ ایک سکون کو ترجیح دیتے ہیں کہ ایک سکون ہونا چاہیے۔ وہ ٹریولنگ کو پسند کرتے ہیں، وہ فیملی گیدرنگ کو پسند کرتے ہیں، جبکہ جین زی اس کے برعکس ہے، وہ اس طریقے سے فیملی کو ٹائم نہیں دیتے۔ آج کل ان کا سارا رجحان جو ہے وہ موبائل پر ہے، لیپ ٹاپ کے اوپر ہے، ہیڈ فونز ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اور
میرے خیال سے جو ہمیں اس ٹائم توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ جینزی کے لیے زیادہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ ملینئرس کے بغیر بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ جینزی کا اس ٹائم اسٹینڈ لینا بہت ضروری ہے۔ میں ابھی کل ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا، وہاں پہ ایک سیمینار تھا، وہاں کوئی سرکاری آفیسر آئے ہوئے تھے، میں ادارے کا نام نہیں لوں گا، وہ ڈائریکٹر لیول پہ تھے۔ تو اس سے ایک بچے نے پوچھا کہ سر پاکستان میں ان امپلائمنٹ جو ہے وہ تقریباً 50% ہے، جبکہ 65% آپ کی یوتھ ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان میں، 65% نوجوان طبقہ پاکستان میں موجود ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کے اوپر سب سے مین چیزیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طریقے سے جو ینگسٹر ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں اس میں، اور پاکستان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں نوکریاں جو جابس ہیں وہ کیسے بڑھانی ہیں۔ میرے خیال سے ہمارے پاس ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے، 2030 تک ایک ٹارگٹ بنا کے چلنا چاہیے کہ ہم کس لیول پہ جا کر نوکریاں بڑھا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ہمیں یہ فوکس کرنے کی خاص طور پر ضرورت ہے کہ ہم ایجوکیشن پہ بھی توجہ دیں، اور نوکریاں کس طریقے سے حاصل کرنی ہے اس کے اوپر ایک لائحہ عمل ضرور بنائیں، اور اپنے طور پر، کیونکہ دیکھیں آپ ہی سوچیں گے پاکستان کا، کیونکہ پاکستان سے ہم سب ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ تو پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔